دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہے مختلف ریلیجنز کے اندر۔ بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ بھگوان آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمیں ذرا برابر بھی کوئی آر نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کی، اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پر لفظ بھگوان کا اطلاق بھی کرے گا، اور ترتیب دیکھیے گا کیسی ہوگی، پہلے بھگوان کا ذکر کرے گا اور آخر میں اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ ہے جی مرزا کی توحید۔ ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ، وہ بھگوان کو، خدا کو، اللہ کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں جو چھوٹے آلیہ ہیں، چھوٹے معبود ہیں، چھوٹے بت ہیں، ان کو چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، اور جو بڑا ہے اس کو بڑے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کہ بھگوان ہے، اور اینڈ میں کہتا ہے جی اللہ۔ آپ کو اس کے انداز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ بڑے عقیدت سے بھگوان کا لفظ کہہ رہا ہے اور مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات لے رہا ہے۔ اب اس پر فتویٰ کیا ہے، اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ انڈیا کے ہی علماء کرام، مفتیان کرام، یہ شارح بخاری ہیں مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، جنہوں نے بخاری شریف کی مکمل شرح اور اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح کی، وہ اپنے فتوے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 171 پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے جی، اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہنا کفر ہے۔ اب یہ سوال جو ہے یہ 1410 سن ہجری کے اندر کیا گیا، یعنی تقریباً آج سے 35 سال پہلے، جب مرزا جو ہے نا بالکل چھوکرا سا تھا، اس وقت کا یہ سوال ہے، اور اس نے اپنی یہ چھوکری حرکتیں جو ہے نا ابھی شروع نہیں کی تھی۔ اس وقت کا یہ سوال ہے کہ زید نے ایک ہندو مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے بھگوان لفظ کہہ دیا یا رام لفظ کہہ دیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کرنے کے بعد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر و مرتد ہے، اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدید نکاح کرے۔ آگے فرماتے ہیں، اب بھگوان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ سنسکرت میں بھگ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور وان بمانا والا، یعنی عورت کی شرمگاہ والا، تو یہ معنی ہے بھگوان کا۔ تو کیا معاذ اللہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بول سکتا ہے، یہ گالی دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں رام کے معنی رما ہوا، یعنی کسی میں گھسا ہوا ہے۔ یہ دونوں معنی اللہ عز و جل کے لیے عیب اور اس کو مستلزم ہے کہ وہ خدا نہ ہو، یعنی جس کا یہ معنی ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں الفاظ کا اطلاق عز و جل پر کفر ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کے حقیقی معنی نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اگر اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا تو ان کا حکم اتنا سخت نہیں، پھر بھی ان پر توبہ، تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے، خواہ ایک شخص کہے یا سب لوگ کہیں۔ بے علم عوام کے کہنے سے کوئی کفر اسلام نہیں ہو جائے گا، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمان و کفر کو جانے، بے علمی عذر نہیں ہو سکتی۔ جن جن لوگوں نے اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہا ان پر بہرحال توبہ، تجدید ایمان و نکاح لازم ہے، وہ بھگوان یا رام کے حقیقی معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ مرزا تجھ پر تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے۔ اگلا فتاوی ہے فتاوی فقیہ ملت، یہ بھی انڈیا کے بزرگ ہیں، اور جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ، یہ ان کی تصحیح سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے۔ یہ فتویٰ بھی تقریباً آج سے 25 سال پہلے کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں بھگوان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا لقب ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں بھگوان رام، بھگوان کرشن وغیرہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں خدا کو رام کہنا ہندوؤں کا مذہب ہے اور اسے رام کہنا کلمہ کفر، لہٰذا عالم دین توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو بھگوان کے نام سے مخاطب نہ کرنے کا عہد کرے۔
یعنی یہ وہی بات ہوگی جو شریف اللہ امجدی علیہ الرحمہ نے بھی فرمائی تھی کہ اگر بھگوان کے معنی کو جانتے ہوئے کر رہا ہے پھر تو کفر و ارتداد ہے، وہ شخص کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جو معنی کو نہیں جانتا، فقط سطحی انداز سے بھگوان کہہ رہا ہے، تو اس شخص کا یہ حکم ہے کہ اس پر بھی توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، لیکن وہ کافر و مرتد نہیں ہوگا۔ یہ فتاوی جات بالکل واضح موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنے کی بالکل واضح ممانعت ہے کہ کم از کم حرام اور زیادہ زیادہ اس کا معاملہ کفر و ارتداد والا ہے۔ لیکن مرزا کتنے مزے سے کہہ رہا ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بھگوان کہیں۔